السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری جوش اور جذبہ بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کا ہونا بھی چاہیے۔ اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مختلف پہلوؤں سے، مختلف زاویوں سے، موجودہ حالات کے لیے آپ کی سیرت کتنی اہم ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، ایک مومن جب پیدا ہوتا ہے اس کے آخری سانس تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو پہلو ہیں، دنیا کے خاتمے تک، قیامت تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو دنیا میں ہر ایک انسان کو ضرورت ہے۔ ایک وقتیہ طور پر یہ خاص مہینہ یا خاص دن کچھ جان لے کرنے ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی اور قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا، اور اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ کچھ خاص موقعوں پر پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، سننا چاہیے، اور جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن یہی سمجھ لے کہ وقتی طور پر ہم کچھ کر لیے، کچھ سیکھ لیے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی ضرورت ہے۔ آج اس وقت پر بھی بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو کو جاننے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جو پہلو ہیں، مختصر سا اگر ہم مطالعہ کریں، پیغمبر بننے کے 40 سال کے جو پیریڈ ہے، وہاں سیرت کے بہت سارے پہلو ہمارے لیے، اخلاق، عادات، رہن سہن، طور طریقہ، اور وہی وہ اثر ہے، وہی وہ اخلاق حسنہ ہے جو کفار مکہ پر، دشمنان اسلام پر بڑا اثر انداز ہوئے 40 سالہ دوری پیریڈ۔ پھر پیغمبر بننے کے ساتھ مکی میں 13 سال رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 13 سالہ پیریڈ میں خاص طریقے سے پیغمبر بننے کے 6ویں سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، اس کے بعد سے حبشہ کی ہجرت تک، مدینے کی ہجرت تک، یہ بڑے خاص پہلو ہیں جو ہمارے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ ان حالات میں کیا ہوا، کیسے گزرے مسلمانوں کے اوپر حالات، اس زمانے میں کیسے فیس کیے، اللہ تعالیٰ کیسے تسلیاں دیا، کن حالات سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا، اور وہ پہلو خاص طریقے سے سا نبوت کا، ہجرت سے پہلے تک آج کے حالات میں کیا روشنی دیتا ہے یہ سیرت کے پہلو، ان چیزوں سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور پیریڈ ہے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے، 10 سالہ پیریڈ ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے دشمن پیدا ہوئے، کفار مکہ پیدا ہوئے، اہل کتاب پیدا ہوئے، منافقین کا گروپ اٹھا۔ ان تمام دشمنوں سے اسلام نے کیسا مقابلہ کیا اور کیسے انداز سے کیا، اور اسلام کے تعلق سے جو ہے، جب سے اسلام آیا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا،
یہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور وہ دین کمپلیٹ ہو کے رہے گا، چاہے کوئی عمل کرو نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ چلتا رہے گا۔ لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی سوچ بھی آتی ہے کہ ہمیشہ سے اسلام کی الغار ہر دور میں ہوئی، مکی دور میں بھی ہوئی، مدینے کے دور میں بھی ہوئی، پیغمبر بننے کے بعد ہر دور کے اندر اسلام کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی۔ اس سے کوئی مسائل، کوئی پریشانیاں مسلمانوں کو ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج کے دور میں جس طریقے سے ہم اس ملک میں یا ساری دنیا میں ہم گزر رہے ہیں، خاص طریقے سے ملک کے حالات دن بدن ایک طرفہ مختلف قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں میں ہمارے لیے سیرت کا کیا پیغام ہے اور ہمارے لیے کیا گائیڈ لائنس ہے قرآن جو کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، اس کو ہم مختصر سے اس میں جاننے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں تم جو سمجھتے ہو نادانو، یہ اسلام ویسا مذہب نہیں ہے، اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام جو ہے سب کو بھی سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، امن کی زندگی ہے، یہ وہ مذہب ہے جس کے تم اپنانے سے تم بھی سکون میں رہو گے، ہم بھی سکون میں رہیں گے، تمہیں بھی امن ملے گا، ہم بھی امن ملے گا، ساری انسانیت کو امن ملے گا۔ یہ اسلام کے اصول کو مختلف انداز میں پھیلانا ہے۔ اس سے پہلے 2 جمعہ جو ہے یہی عنوان کے طرح کے تکلیفیں کیوں آتی ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں اور اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، وہی عنوان ہے۔ وہی عنوان کا تسلسل سیرت کے پہلو سے ہے اب، کہ اس پہلو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ان موجودہ حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہمیں وعدہ ہے کہ جب تم دین پہ چلو گے، استقامت رہے گی، ایمان تمہارا مضبوط رہے گا، یاد رکھو کہ تمہیں کوئی آدمی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ اللہ کے ساتھ بھروسہ رکھو، تم اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھو، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن تمہارے لیے ہجرت کا جو معاملہ ہے، مکی دور کا جو ہجرت سے پہلے 3 اہم پیغامات کو تم اپنانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری پلاننگ بڑی مضبوط ہونی چاہیے زندگی کی۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے، ہماری زندگی اللہ کے منشے کے مطابق چلے گی، اللہ کے رسول کے جو احکام ہمارے بتائے ہیں، ایک مضبوط پلاننگ ہونی چاہیے، جو مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں جو کامیابی نصیب ہوئی، جو ہے ایک مضبوط پلاننگ تھی، یہ ہونی چاہیے مضبوط طریقے سے جو ہمارے اندر۔ پھر اس کے بعد جو ہے قربانیاں دینی پڑی، جان کی، مال کی، سب قربانیاں بھی دینی پڑی۔ اور تیسری چیز اللہ کی ذات پر بھروسہ رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہی طریقے سے جو ہے سکھایا تھا کہ اللہ کی ذات ہے، بھروسہ کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے حضرت علی کو یہ کہے کہ تم یہاں سو جاؤ، لیٹ جاؤ، جو ہے ایسا حالات ہوں گے، رات میں چلے جاؤں گا، اور سارے دشمن جو ہے آپ کے گھر کے اطراف بھی تھے، حضرت علی اس رات میں سو گئے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ میں جاؤں گا اور تمہاری جو ملاقات میری ہوں گی وہ مدینے کے اندر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب سلا دیا۔ ماحول کیسا تھا؟ پورے قبیلے کے لوگ تلواریں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری زندگی میں سب سے سکون کی نیند اگر میں سویا ہوں تو اس رات سویا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مدینے میں ہم ملیں گے۔ یہ اللہ کی ذات پہ، اللہ کے رسول کی بات پر مجھے یقین تھا، اس وجہ سے میں نے آرام سے سویا ہوں۔ یہ مسلمانوں کو یقین ہونی چاہیے اللہ کی ذات پر، اللہ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہم یقیناً اس کے ساتھ جو اس کے کام کریں گے تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ اب اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن نے حالات میں ہمارے لیے گائیڈ لائن کی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، سورہ انفال کی ایک آیت، میں نے آیت نمبر 33 آپ کے سامنے پڑھا میں، اس آیت میں ایک بات کہی گئی ہے
کہ دیکھو ہر طرف سے تمہارے پر الغار ہوتے رہیں گے، دشمنوں کے سازشیں ہوتی رہیں گی، تمہارے سکون کو مقدر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے ایک ریلیف کا پیغام اللہ کی طرف سے ملا ہے، وہ یہ ہے استغفار کا کثرت پڑھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، استغفار کثرت سے پڑھتے رہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں جو آیت ہے کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے اللہ کے رسول آپ موجود ہیں تو اللہ کیسے عذاب دے گا؟ آپ کی وجہ سے یہ زندگیوں میں برکتیں ہیں ان کی، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی وجہ سے دنیا چلتی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے ہو کے ہیں، اللہ والے ہیں، استغفار پڑھتے رہتے ہیں، یہ دنیا چلتی رہتی ہے اور اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے۔ یہ استغفار کثرت سے پڑھو، آپ ہوتے ہوئے جو ہے اللہ کا عذاب کیسے آئے گا؟ آپ سے ہے سب کچھ۔ یہ پھر دوسرا لفظ کہا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ زمین پر استغفار کثرت سے جو لوگ پڑھتے رہیں گے، یاد رکھے کہ اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے۔ کثرت سے استغفار، جس کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ بار بار اس سے پہلے خطبہ میں بھی سنوں گے استغفار۔ تو سیرت کا جو پیغام یہ ہے کہ ان موجودہ حالات میں استغفار کو زیادہ اپنائیں، ہم چلتے پھرتے استغفار، استغفار کی مختلف چیزیں، استغفر اللہ، گناہوں کی معافی، اللہ سے رشتہ، حفاظت، دشمنوں کے مقابلے میں ریلیف، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ملیں گی۔ استغفار کو کثرت سے پڑھتے، چلتے پھر چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ نمبر 1۔ دوسری چیز سیرت کے پہلو میں قرآن کا میسج اس دور کے اندر، آیت نمبر 117 سورہ ہود کی ہے، دیکھو تم اس زمین پہ کس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، تمہارے آنے کا اس مقصد میں کیا ہے، تم جو امت بنا کے بھیجے گئے ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہے، تمہیں خیر امت دیا ہے، اور آخری نبی کی آخری امت ہے، آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری کتاب دے کے گئی، اب نبیوں کا سلسلہ نہیں آئیں گا، اب اس کے جو وارث ہیں وہ ہم ہی ہیں، مسلمان ایمان لانے والے وارث ہیں، اور جب وارث ہیں تو آپ اس روئے زمین پر اسی وجہ سے قائم رکھی گئے ہیں، اسی وجہ سے آئے ہیں کہ آپس میں اصلاح کا کام کریں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، برائیوں کو روکتے رہیں، ہر طرف سے جہاں بھی ہوتی اصلاح کام کریں۔ اگر اصلاح کا کام نہ ہو برائیاں پھیل جائیں گی۔ نصیحت کریں، بھائی یہ اچھی چیز نہیں، آپ کالجز میں ہیں یا یونیورسٹیز میں ہیں یا کلاس روم میں ہیں، کچھ غلطیاں ہوتے ہیں دوستوں سے، احباب سے، اسٹوڈنٹ سے، لیکن یہ ہے کہ غلطیاں ہوتے ہیں تو غلطیوں کو انجام نہ مارے، اصلاح کا کام کریں۔ جب روئے زمین پر اصلاح کا کام ہوتا رہے گا، اللہ کے عذاب کبھی نہیں آئیں گے۔ ابھی آیت کا ترجمہ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا جبکہ اس بستی کے اندر اصلاح کرنے والے ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اگر ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے فیملیز کے اندر، رشتہ داروں کے اندر سکون ہے، اصلاحی پہلو ہونی چاہیے۔ کسی ایک کو بڑے مانے، ہم خاندان میں معزز لوگ ہیں، خاندان میں بڑے لوگ ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں تو مانے ان کو، بات کو، ان کے تجربات کو لیں، اصلاح کریں، اصلاح کرنے والے کی اصلاح کو مانیں۔ اگر یہ کام نہیں ہے پریشانیوں کے شکار ہوں۔ ایک استاد اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، بیٹے تم ایسا کرو ایسا کرو، اگر مان لیے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، اگر استاد کی بات کو نہیں مانیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں، بیٹے یہ عمر ہے تمہاری، اس میں کچھ بنو، وقت ضائع نہ کرو، حالات کب کیسے ہوں گے، آپ ماں باپ کی بات کو مان لیے آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔
بڑوں کی بات کو مانیں، نصیحت کریں. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اصلاح کے معاملے میں اصلاح کرنے والے کو مت دیکھو، کیا اصلاح کہتا ہے اس کو دیکھو. تو کیا بات کہی جا رہی؟ دشمن کے گھر کے دیوار کے اوپر اگر ایک نصیحت کا جملہ لکھا ہوا ہے اس جملے کو لے لو، یہ مت دیکھو کہ یہ دشمن کا گھر ہے اس کی بات کو میں نہیں لوں گا. آج اس کو مان اصلاح کرنے والے بات. خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمیں بولنے والے ہیں. آج ہمارے اساتذہ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے بڑے ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ہمدرد ہیں. ان کو ہمدرد مان کے چلو، آپ کامیاب ہو گئی. اگر یہ نگلیکٹ کر دیں گے تو یاد رکھے تمہاری بھی تباہی ہوں گی، سب کی بھی تباہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی گھر کے اندر، کسی خاندان کے اندر کہیں بھی اصلاح کا کام کرتے رہو. فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمْ. دیکھو ہوتی ہیں غلطیاں ہوتے ہیں تو فوری اصلاح بھی ہونی چاہیے. معافی مانگو، معافی مانگو. آج ہم معافی مانگنا بھی پسند نہیں کرتے. میں کیوں معافی مانگوں؟ میں کیوں غلطی کروں؟ انہوں معافی مانگنا، انہوں میں یہ کرنا. یہ غرور اور گھمنڈ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. معافی مانگ لینا عاجزی کی نشانی ہے، اور عاجزی اللہ کو بڑی پسند. بھائی معافی چاہ رہا ہوں، میں ایسا ہو گیا میرے سے، معاف کر دو. دیکھو کتنا بڑا غصے والا بھی ہے نا، سوری بولے تو معاف کر دو. یہ پہلو ہونی چاہیے کامیاب ہونے. اور تیسرا جو پہلو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے. سیرت کے عنوان سے سمجھیے کہ یہ اپنائیں ہم، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں. آپ ناشکرہ پر نہیں ہونی چاہیے کبھی. آج بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہمارے لیے، پہلے سے بہت اچھے ہیں. پہلے پڑھنا چاہتے تھے نہیں ہوتے تھے حالات. آج آپ کو پڑھانے والے ہیں ماں باپ، دنیا کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کالجز کے اوپر. اچھے اچھے کالجز میں آئے ہیں آپ، اچھے خاندان سے آئے ہیں آپ، اچھے فیملی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا. آپ یہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. آج اللہ نے ہمیں پڑھنے کے قابل بنایا ہے، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اور ماں باپ سپورٹ کر رہے، اچھے اساتذہ سپورٹ کر رہے. شکر گزاری ہونی چاہیے آپ کے اندر. جیسے آپ کالج میں آ گئے، آپ سوچ آپ کی بڑھ گئی کہ مجھے یہ ہونی چاہیے، مجھے ہونی چاہیے، میں کار میں جاؤں گا، فلاں جاؤں گا. آپ سوچئے، اللہ کا شکر ادا کریں. شکر گزاری بڑی اہم چیز ہے. حضرت شیخ سعدی کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی جمعہ کے نماز کے لیے نکلے. جو راستے میں نماز کو جانے والے تھے، چپل ٹوٹ گئی. اب چپل بنانے کے فکر میں چلے گئے. چپل بنا لے کے جب واپس آئے تو ایک رکعت ہو گئی تھی. آخری سلام پھیرتے وقت کونے میں مسجد میں جگہ ملی. جب سلام پھیرے تو ایک آدمی کو پہلی صف میں انہوں نے دیکھا جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ تیرا کیا شکر ہے کہ اس کے دونوں پیر نہیں ہیں، وہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھ لیا. میں چپل ٹوٹنے کی وجہ سے میری نماز ضائع ہوگی. شکر گزاری کا جذبہ. اب اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 147 جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ذرا غور کریے میرے دوستو. ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کو کیا پڑی ہے تم کو تکلیفوں میں ڈالیں. ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کو کیا پڑی ہے تم کو تکلیفیں میں ڈالیں، مصیبتیں میں ڈالیں. ان شکرتم، اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، وآمنتم، اور اس پر ایمان لائیں، وکان اللہ شاکرا علیما، تمہاری شکر گزاری کی اللہ تعالیٰ قدر بھی کرے گا. اور جو شکر گزاری کریں گے، لا ازیدنکم، البتہ ضرور میں ان کو بڑھاتا چلے جاؤں گا، کبھی کمی نہیں کروں گا. شکر گزاری کا جذبہ. تو میرے دوستو، میرے بچوں، میرے ساتھیوں، آج کے عنوان میں 3 باتیں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور جو ہے استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں، اور ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ہوتے رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین.